إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، احسان ہے، اس کی نوازش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کے قریب پہنچا دیا ہے. یقین جانیے یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے ہم اہل ایمان پر کہ رمضان کا مہینہ ہمارے سر پر، ہم اور آپ باذن اللہ اس مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں. یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کے فضائل کو قرآن نے، سنت نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، سب نے اجاگر کیا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل پر گفتگو کرنا ابھی نہیں چاہتا میں. آپ نے سنا ہوگا بڑے فضائل ہیں. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں، تمام شیاطین کو قید و بند کر دیا جاتا ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین ایک حرف پڑھنے پر کم از کم 700 نیکیاں دیتا ہے. اور یہ بھی کلیئر فرما دیا کہ الف لام میم کو ایک نہ سمجھنا، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے. بھلا بتائیے کتنا بڑا فرق ہے. ابھی آپ الف لام میم کہیے 30 نیکی ملے گی، اور 2-4-10 گھنٹے کے بعد جب چاند نظر آ جائے، اعلان ہو جائے، اس کے بعد کہیے اللہ اکبر، 700 نیکیاں کم از کم ایک حرف پر ملیں گی. کتنا بڑا فرق ہے. نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تمام شیاطین کو قید و بند کر دیا جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالی رمضان میں شیاطین کو کیوں قید و بند کر دیتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اس کے بارے میں؟ سوچئے. عام دنوں میں ان کو آزادی ہے، جو چاہے کریں، لیکن رمضان آتے ہی بالکل لاک کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہنا چاہ رہا ہے آپ سے کہ میرے بندو، عام دنوں میں نیک اعمال کرنے میں بہت کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کی ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اب تمہیں نیک اعمال کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ جو اصل رئیسی دشمن تمہارا ہے شیطان، ہم نے اس کو لاک کر دیا. آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو. یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کا ارادہ کرنے والے آگے آؤ، اے برائی کرنے والے پیچھے ہٹو. اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کو بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا. میرے بھائیو، بے انتہا فضائل ہیں جو آپ نے سنا ہوگا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی سوال کر بیٹھے کہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، اس فضیلت ہی پر آج میری گفتگو ہے انشاءاللہ، جو بھی گفتگو کروں گا. کون سی فضیلت سب سے زیادہ بڑی ہے جس فضیلت کا مقابلہ تمام فضیلتوں کے ساتھ نہیں ہے؟ کون سی فضیلت ہے؟
نہیں، یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے، لیکن اس سے بڑی فضیلت میں نے پہلے کہہ دیا، روزہ سفارش کرے گا؟ نہیں، یہ بھی نہیں، 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 بالکل نہیں۔ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، ان فضیلتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ نہیں نہیں جی، نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے۔ دیکھا آپ نے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے رمضان کی، جس کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں ٹچ کیا ہے۔ غور کر لیجئے ذرا سا، رمضان کی فضیلت بے انتہا، جس کو میں آپ کے سامنے کھول نہیں سکتا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے جو آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، لیکن جس فضیلت کو اللہ نے ٹچ کر دیا وہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ کون سی فضیلت؟ بھائی نے بتا دیا، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ لیجیے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ایک ہی فضیلت کو ٹچ کیا، اور وہ بھی ایسی فضیلت کہ جس فضیلت کا مقابلہ کسی فضیلت کے ساتھ نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ اور یہ اور یہ، میں کہتا ہوں نہیں، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیسی کتاب ہے، کیسا کلام ہے، اللہ اکبر۔ یقین جانیے، آپ قرآن کریم سے پوچھ لیجئے قرآن کیسی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو علم کا خزانہ ہے، یہ ایسی کتاب ہے اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا تمام بیماریوں سے شفا ہے، جس بیماری پہ دم کرے۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں، جو آپ میڈیسین استعمال کرتے ہیں، دوا استعمال کرتے ہیں، یہ دوا ہے، قرآن شفا ہے۔ قرآن دوا اور شفا میں فرق ہے۔ دوا سے کبھی فائدہ ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں جو شفا ہے 100% گارنٹی ہے کہ اس سے انشاءاللہ شفا مل جائے گی آپ کو۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ نے اس میں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ یہ قرآن کیسا کلام ہے؟ اللہ اکبر۔ جنہوں نے سنا، توجہ کیجئے، دائیں بائیں آپ لوگ نہ دیکھیے، جنہوں نے سنا تو کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، اللہ اکبر، ہم نے ایک عجیب قرآن سن لیا۔ کیسا قرآن ہے؟ یہدی الی الرشد، جو بھلائی کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ اللہ اکبر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند درجہ عطا کرتا ہے، ایک قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ کن کو بلند درجہ عطا کرتا ہے؟ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تدبر سے کام لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس سے شفا حاصل کرتے ہیں، اس کی دعوت کو عام کرتے ہیں۔ کن کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے؟ جیسے کہ آج کے مسلمان ہیں۔ جی، آج ہم لوگوں نے اس قرآن کے ساتھ سوتیلا پن کا سلوک کیا ہوا ہے۔ میں پوچھتا ہوں سال بھر میں آپ نے کتنا پڑھا؟ صرف پڑھنے کی بات ابھی پوچھ رہا ہوں، کتنا پڑھا آپ نے؟ کتنے سارے مسلمان ایسے ملیں گے آپ کو جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے، آپ کے ہاتھ میں ہیرا سے بڑھ کر اور آپ اس کی قدر نہیں کر رہے۔ اسلاف کرام نے اس کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العالمین نے زمین پر چلتے ہوئے جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ ابو بکر، آپ ابھی زمین پر چل رہے ہو، آپ جنتی ہو۔ عمر، آپ زمین پر چل رہے ہو، لو مغفرت کی سرٹیفکیٹ، جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، جنت میں داخل کر دیا ہے۔ بتائیے، اس قرآن سے رشتہ جوڑنے کی بنا پر ابو بکر کو صدیق کہا گیا۔ ابو بکر کو صدیق کہا گیا۔ اس قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے بنا پر عمر کو فاروق کہا گیا، جبکہ اس سے پہلے ان کو عمیر کہا جاتا تھا۔ پھر تھوڑے سے آگے بڑھے تو عمر کہا گیا۔ اس سے مضبوط رشتہ قائم کرنے کے بنا پر عثمان کو غنی کہا گیا، ذی النورین کا لقب ملا۔ کس بنا پر؟ ابو جہل کو ملا، ابو لہب کو ملا؟ نہیں ملا۔ کس بنا پر؟ جس نے اللہ کے کلام کے ساتھ رشتہ جوڑا، اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ یہی علی بن ابی طالب ہیں، اللہ اکبر، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ کس بنا پر؟ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی بنا پر۔ کتنے صحابہ ہیں زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اللہ رب العالمین جنت کا سرٹیفکیٹ بھیج رہا ہے، صرف اس بنا پر کہ جو قرآن کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے ہماری اور آپ کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے، بولیے، تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے بھائیوں،
ذرا اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے کہ آج ہم دنیا میں رہ کر دنیا کے کیوں غلام ہوتے جا رہے ہیں. روزی آپ کی لکھ دی گئی ہے، کتنی ملے گی، کب ملے گی، ایک گھونٹ پانی چھوڑ کر نہیں جائیں گے آپ اس کے لیے اتنا پریشان ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بائی جبریل 23 سال میں جس قرآن کو بھیجا ہے، آپ نے اس کا کتنا اہتمام کیا ہے. میرے بھائیوں، یاد رکھیے قرآن کی عظمت کے پیش نظر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اللہ اکبر ایک قرآن ختم سناتے تھے جبریل کو. بتائیے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ قرآن سنایا. اصل افسوس کی بات کیا ہے، ایک آدمی جو پتھر کو نہیں جانتا ہے کہ ہیرا ہے وہ پھینک دے گا. آپ کے جیب میں پتھر ہو اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہیرا ہے یا عام پتھر، آپ سوچیں گے کہ عام ہی پتھر ہے، اس کو پھینک دیا آپ نے. لیکن سونار کو لے آئیے، پتھر دکھائیے، فوراً کہے گا کہ بھائی یہ تو ہیرا ہے، آپ کہاں سے لائیں، آپ مجھے یہ 500 میں دے دیجئے. کتنے میں دے دیجئے؟ ابھی آپ پھینکنے جا رہے تھے اور اسی کا بدلہ آپ کو ابھی 500 مل رہا ہے. کس بنا پر؟ اس لیے کہ آپ کو ہیرے کی قدر نہ تھی تو آپ پھینک رہے تھے. لیکن اگر آپ کو قرآن کی قدر معلوم ہو جائے، قسم اللہ کی، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو درجات کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے، جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرنے کے لیے، آپ کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، دنیا میں آپ کی روزی دوبارہ کرنے کے لیے یہی قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے. صحابہ کرام نے اس کو حفظ جان بنایا. اللہ رب العالمین نے زمین پر چلتے ہوئے وہ مقام عطا کر دیا کہ آج بھی آپ ان کا نام ویسے ہی لے رہے ہیں جیسے کہ وہ آپ کے سامنے زندہ ہے. ابو جہل کا آپ نام لیتے ہیں؟ نہیں لیتے ہیں. لیکن جب نام آتا ہے ابو بکر تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ عمر کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. بتائیے یہ کس بنا پر؟ صرف اور صرف قرآن اور اہل قرآن ہونے کی بنا پر. تو میرے بھائیوں، مختصر انداز میں، چونکہ آج وقت بہت کم ہے، میں آپ کو قرآن کی چند صفات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے قرآن کی کیا صفتیں پیش کی ہیں. قرآن نے قرآن کی کیا صفت پیش کی ہے. ایک تو پہلی بات یاد رکھیے، یہ عام کتاب ہے تمام دنیا والوں کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے عام کتاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام دنیا والوں کے لیے کتاب ڈرانے والی ہو جائے. بتائیے، تمام دنیا والوں کے لیے، خواہ وہ افریقے کے جنگل کا رہنے والا کیوں نہ ہو، ہماری دعوت وہاں تک پہنچ رہی ہے. آج اس کتاب کے ذریعے پہنچ رہی ہے. دوسری صفت لے لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ. آپ کو بے انتہا معجزے ملے، بہت سارے معجزے ملے، لیکن اگر آپ سے پھر سوال کر دیا جائے کہ پیارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا، تو قرآن کریم. کیا ہے؟ قرآن کریم. اور کتنا بڑا معجزہ ہے، پوری دنیا کو اللہ نے چیلنج کر دیا. 4 طرح سے چیلنج کیا. پہلے تو فرمایا اس جیسا قرآن لے آؤ، پھر فرمایا 10 سورت لے آؤ، پھر فرمایا 1 سورت لے آؤ، پھر فرمایا اس جیسا کلام لے آؤ، اس جیسا کلام لے آؤ. جب سب کے سب عاجز آ گئے تو پھر کہا ٹھیک ہے، قرآن لانا تو دور کی بات ہے، ایسا کرو اس لفظ کا معنی بتا دو. الف لام میم حامیم طاسین طہ، اس کے معنی ہی بتا دو، لانا تو دور کی بات. سب کے سب عاجز آ گئے، سب کے سب. سبحان اللہ، غور کیجیے ذرا سا کیسا کلام. تیسری بات ھدی للمتقین، توجہ کیجیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا تمام لوگوں کے لیے ہدایت، ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت. اور میرا اپنا تجربہ ہے، کتنے ہندوؤں کو، کتنے کرسچنوں کو قرآن دیا جب مطالعہ کرنے کو اور انہوں نے ترجمہ پڑھا، اللہ اکبر، مزید دعوت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی. جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے چڑھتے گئے، پڑھتے گئے، اور وہ خود آئے ہمارے پاس، کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے. لیجیے، آپ بھی اگر قدر کر لیجئے، آپ بھی سیکھیے، اہتمام کیجئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مقام کو بھی بہت زیادہ بلند کر دے گا. قرآن کریم کی ایک صفت یہ بھی ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن میں کیا نہیں ہے جو آپ کو چاہیے، تمام مشکلات کا حل ہے، تمام کامیابیوں کی چابی قرآن کے اندر موجود ہے. اور اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، اگر آپ کو کامیابی چاہیے دنیا میں دشمنوں کے مقابلے میں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پکڑ لیجئے، اس نے تمام چیزوں کی رہنمائی کر دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہا جس چیز نے اگلوں کا علاج کیا تھا، اگر آج یہ امت اسی چیز کو پکڑ لے تو انشاءاللہ کامیابی کے لیے کافی، کامیابی کے لیے کافی۔ قرآن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو روح اور حیات کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ روح اور حیات، یہ روحانیت ہے اس کے اندر۔ آپ جتنا قرآن پڑھیے اور سنیے، اللہ اکبر، اطمینان نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، گھوڑا وہیں پہ قریب میں تھا، حرکت کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ حرکت کرنے لگا۔ صحابی رکے، گھوڑا رکا، گھوڑا رکا، پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑے نے حرکت کرنا شروع کر دیا۔ جانور اس سے متاثر ہو رہا، بتائیے۔ اور آپ کو میں کیا بتاؤں، جانور بھی متاثر ہو کر آنسو نکالتے ہیں قرآن سن کر۔ حیات کبار علماء میں سے ایک بڑے عالم گزرے ہیں جو عبداللہ بن جبرین ہیں، ان کا بیان ہے کہ عرفات کے میدان میں ہم نے اپنے سواری کے سامنے قرآن کو پڑھا۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، ہم نے اپنے سواری کے سامنے، اونٹ کے سامنے قرآن کو پڑھا۔ اللہ اکبر، جب میں نے پڑھنا شروع کیا میں بھی رو رہا تھا، اور سامنے جو جانور بدھا ہوا اونٹ ہے اس نے بھی آنسو نکالنا شروع کر دیا۔ کیسا کلام ہے! بس پریشانی کی بات کیا ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل دنیا کے غلام ہو چکے ہیں، ہمارے دل پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمارے دل اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ قسم اللہ کی، اگر اللہ سے محبت کرتے، جو بھی اللہ سے محبت کرے گا کیا وہ اللہ کے کلام سے محبت نہیں کرے گا؟ نہیں، توجہ کیجیے ذرا سا، محبت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرے بھائیو، یہ ہم تمام لوگوں کی خامی ہے کہ اللہ نے ہمارے پاس وہ خزانہ دیا ہے جس کی آج ہم ناقدری کرتے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک حرف پڑھ لیجئے، 2 آیت پڑھ لیجئے، دیکھیے انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، سکون اطمینان کے لیے کافی ہے، روحانی غذا ہے، روحانی غذا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے، کس کی؟ روح کی، جو آپ کے اندر روح پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، آپ کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ اکرام، اللہ اکبر، کیسی کیسی برائیاں کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے لوگ جانتے ہیں، کیسے کیسے بیکار کام کیا کرتے تھے، آپ تصور میں نہیں لا سکتے ہیں۔ لیکن جب اس کلام کے ساتھ رشتہ جوڑا، اللہ اکبر، ایسے ایسے بلند مقام پر فائز ہوئے کہ وہ بلال جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، حبشہ سے اٹھ کر کے آئے تھے، کالے کلوٹے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، غلام تھے، لیکن اس کے باوجود جب قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑا، اللہ اکبر، اسلام کے پہلے مؤذن بن گئے، اسلام کے پہلے مؤذن بن گئے، اور اتنا مقام بلند کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت نیند جنت میں داخل ہوئے سیر کرنے، تو دیکھا کہ بلال کے جوتے کی کھٹ کھٹ کی آواز سامنے آ رہی ہے۔ بتائیے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں، اب بلال کے جوتے کی آواز، چاپ کی آواز آگے سنائی دے رہی۔ پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر، بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھیے اسلام اور قرآن سے کتنا استفادہ کیا انہوں نے، کہا کہ کوئی ایسا عمل تو نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ غور کیجئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بنا پر اللہ نے تیرے مقام کو بلند کیا ہے۔ میرے بھائیو، میں اس کی عظمت کے پیچھے اگر 1 گھنٹہ نہیں 5-10 گھنٹے لگا دوں تو نہ کافی ہے، لیکن اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ جو ناقدری ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ناقدری نہ کریں، چھوڑ دیں۔ آپ ایک روٹین بنا لیجئے کہ بھائی دیکھو انشاءاللہ تھوڑا سا قرآن پڑھیں گے، جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے ہیں آ کر سیکھ لیں گے، تاکہ زندگی میں وہ کام آپ کر جائیں جو پہلے آپ نے نہیں کیا، اور آپ سیکھیں اور سکھائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند کر دے۔ یہ قرآن ہے جس کی وصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو وصیت کی ہے کہ قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کو لازم پکڑو۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن آپ کے لیے حجت کا کام دے گا قیامت کے دن، یا آپ کے خلاف حجت کرے گا۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ نے اہتمام نہ کیا، اللہ کا کلام آپ کے پاس بطور مہمان ہے، تو بھلا بتائیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہے گا اس نے ہماری ناقدری کی تھی۔ جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں،
قرآن آگے بڑھ کر سے شفاعت کرے گا کہ اللہ اس نے میرا اہتمام کیا، اس نے تہجد میں پڑھا، اس نے نماز میں پڑھا، اس نے جا کر سیکھا مجھے، اے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اور ایک سلسلے میں ایک حدیث ذہن میں رکھ لیجئے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کہا کچھ اور کیجئے، تو آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو۔ کیوں لازم پکڑو؟ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، یہ آپ کے لیے زمین میں نور کا کام دے گا، وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ثواب کا ذخیرہ جمع کر دے گا۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ میرے بھائیو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں پیدا فرما دے، آپ کو ہدایت سے نواز دے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، کتنی بڑی بات ہے، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، اور اللہ تعالیٰ ان کو خود قرآن کی تلاوت کا حکم دے رہا ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اللہ کا حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ ظاہر سی بات ہے جو تلاوت کرے گا، قرآن سے رشتہ جوڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے کام کو بہتر بنا دے گا، سارے کام کو بہتر بنا دے گا۔ اور آپ نے خود فرمایا جو ایک حرف قرآن سے پڑھ لے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اس کو دے گا۔ رمضان میں کتنی نیکی دے گا؟ کم سے کم 700۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں کتنے حرف ہیں؟ کس کو پتہ ہے؟ کون بتائیں گے؟ ہاں، قرآن میں کتنے حرف ہیں؟ یہی پریشانی کی بات، میں پوچھ رہا ہوں حرف، آپ بتا رہے آیت لیجیے، یہی پریشانی کی بات۔ 6200 کچھ آیتیں، کتنی آیتیں ہیں؟ 6200 کچھ، لیکن میں نے حرف پوچھا ہے کہ آیت پوچھی؟ میں نے حرف پوچھا ہے نا۔ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے 3,11,251، 3,02,000، ایسا نہ ہو کبھی نکلیے بھول جائیے گا، پھر پوچھیے گا کتنا بتایا تو شیخ نے، نہیں، 3,11,251۔ اب آپ بتائیے اتنے حروف ہیں پورے قرآن کے اندر، اگر آپ نے ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا، اللہ اکبر، ثواب کا انبار جمع ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں ذرا توجہ کے ساتھ بعد میں لکھ لیجئے گا۔ اب آئیے جو لوگ قرآن کا اہتمام کرتے ہیں جنت میں ان کا مقام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا اہتمام کرنے والوں سے کہا جائے گا اقرأ ورتق ورتل، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ کہاں چڑھتا جا؟ اللہ اکبر، جنت کے بلند درجات پر تمہارا ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں تک تو پڑھتا رہے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اہتمام کا اور اس کے اجر و ثواب کا جو وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے۔ آئیے 1 سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو لوگ قرآن نماز میں پڑھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی ایک خاص فضیلت۔ جب نماز سب سے بڑی عبادت ہے تو اس میں قرآن کا پڑھنا بھی سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ان میں سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، توجہ کیجئے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے تو 3 موٹی موٹی اونٹنیاں پائے وہاں پر؟ آپ گھر جائیے ابھی اور 3 موٹے موٹے اونٹ یا موٹی موٹی اونٹنیاں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھر کے پاس لگا دے اور یہ آپ کا ہو جائے، یہ آپ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟ سب کو پسند ہوگا۔ ایک اونٹ کی قیمت آج 5-6 ہزار ریال کم سے کم ہے۔ اب آپ بتائیے 3 اونٹ مل گئے آپ کو، کتنے ہزار کی قیمت ہو گئی؟ 18,000 ریال کم سے کم۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو آدمی نماز میں 3 آیتیں پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 اونٹ سے زیادہ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کا اہتمام کریں۔ اور آئیے ایک آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھ دوں کہ جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ 2 آیتیں پڑھنا یا 2 آیتیں سیکھنا 2 اونٹ سے بہتر ہے، 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ مسجد جائے اور مسجد جا کر 2 آیت اللہ کی کتاب سے سیکھ لے؟ اس کے لیے 2 اونٹ سے بہتر ہے، 2 اونٹ سے بہتر ہے۔ 3 آیت سیکھے گا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 سیکھے گا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ نہیں کہا جو زیادہ کمائے،
جس کی 4 دکانیں ہو جائے, بڑی بلڈنگ کھڑی کر لے, کہا نہیں کہا جیب میں زیادہ پیسے جمع ہو جائیں, یہ کہا نہیں کہا. کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور اس سلسلے میں چونکہ وقت بہت کم ہے, کتنا وقت باقی ہے, ہو گیا ہے, لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے, ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا اثر دلوں پر کیسا ہوتا ہے. اس لیے کہ شریعت میں صرف پڑھنا مطلوب نہیں ہے, پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر تدبر کیجئے, اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیں, انقلاب پیدا کریں. تو اصل چیز یہ ہے. آئیے, ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا, آپ لوگوں کا دھیان ہے کہ نہیں میری طرف, عبداللہ بن مسعود سے کہا عبداللہ ذرا قرآن پڑھو. عبداللہ نے کہا کہ قرآن میں پڑھوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا, صحیح بخاری کی روایت ہے. کہا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ سے سنوں, میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ سے سنوں. جب انہوں نے آیت تلاوت کی سورہ نساء کی, اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب کہ ہر امت سے ایک گواہ کو میں لاؤں گا اور ہر گواہ پر اے پیارے حبیب آپ کو پیش کروں گا. اتنا سننا تھا, آپ نے فرمایا حسبک, بس کرو. فَإِذَا هُوَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے, دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی ابن کعب سے کہا, ابی ابن کعب میں چاہتا ہوں کہ میں تم پر پڑھوں, میں تمہیں قرآن سناؤں. اللہ اکبر. ابی ابن کعب کہتے ہیں کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے, کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے. کہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. اتنا سننا تھا, انہوں نے رونا شروع کر دیا. میرے بھائیوں, کتنا بڑا مقام ان سبوں نے حاصل کیا, کس بنا پر, قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی بنا پر. اگر آپ نے بھی قرآن کو پڑھا, قرآن سیکھ لیا, قرآن کو سمجھا, وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسلمان کو بھی اتنا بلند درجہ عطا کر دے گا کہ آپ وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے. اور جتنے دشمنان ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں صرف اس بنا پر کہ ہمارے پاس خزانہ ہے, ہمارے پاس ہدایت ہے, ہمارے پاس رحمتوں کا سرچشمہ ہے, ہمارے پاس مغفرت کا سرچشمہ ہے, ہمارے پاس بلند درجات ہیں, ہم لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں, جتنے اختلافات امت کے اندر ہیں صرف قرآن چھوڑنے کی بنا پر ہیں. جتنے ٹکراؤ و تنازع ہم آپس میں کر رہے ہیں صرف اس بنا پر کہ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہر آدمی اپنی اپنی خواہشات میں پڑا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہم تمام لوگوں کو اہل قرآن میں سے بنائے جو اللہ والے ہیں, اللہ کے خاص لوگ ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک میں پہنچا, ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جس طرح یہاں جمع ہیں وہاں ہم سب کو ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.